السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 100 سے 104 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شریک جنوں میں سے۔ وخلقہم، حالانکہ اس نے پیدا کیا تھا ان کو۔ وخرقوا لہ بنین وبنات، اور انہوں نے تراش لیے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں۔ بغیر علم، بغیر علم کے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ وتعالی عما یصفون، اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ابتدا سے۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اور نہیں ہے اس کی کوئی بیوی۔ وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے تمہارا اللہ جو رب ہے تمہارا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے، اس کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک آیا تمہارے پاس بصیرت تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو بصیرت لے لے اس کے اپنے کے لیے فائدہ۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا رہے اس کے اپنے اوپر ہے ذمہ داری۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے، حالانکہ اللہ نے اپنی پوری کائنات میں جو بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، کچھ کا ادھر پیچھے ذکر بھی کیا کہ یہ ایسے کام ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ دانا، بیج، کھانا پینا، پھل سبزیاں، گھاس، پانی ایک، زمین ایک، سورج ایک، اللہ کس طرح کلرز، ذائقے، چیز، ہر چیز کو بدلتا، اور یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کام دنیا میں، حتیٰ کہ ایک سانس بھی انسان خود نہیں لے سکتا، اتنا مجبور اور بے بس ہے۔ ایسے رب کے لیے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے شریک بنا دیے، جنوں کو شریک بنا دیے، حالانکہ اس نے ہی ان کو پیدا کیا تھا۔ تو تخلیق کبھی رب ہو سکتی ہے، یا رب کا شریک کیسے ہو سکتی؟ خالق اور مخلوق ایک الگ الگ چیز ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، ان کو پیدا کیا گیا، یہ کس طرح معبود بن گئے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اللہ کے بیٹے بیٹیاں تراش لیے، خود ہی اپنے خیال سے، اپنے گمان سے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے، اپنی طرف سے اتنی بڑی بڑی باتیں کہ اللہ نے فرمایا سورہ مریم میں، زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے ان باتوں سے کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنایا اور اللہ کا بیٹا بنایا۔ اور کتنی چھوٹی سی صورت میں اللہ نے سب اپنی توحید کا ذکر کر کے فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی بیٹا، نہ خود وہ کسی کا بیٹا۔ اللہ فرماتے لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہمیں اپنے دل لگانے کو کچھ بنانا ہی ہوتا تو تمہیں تجویز دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم خود بنا لیتے۔ اگر ہم نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو میرے پاس کس چیز کی کمی تھی، میں کن کہتا، میرے پاس جو میں چاہتا بن جاتا۔
تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ اللہ کا بیٹا اور یہ بیٹی ہے۔ اور مکہ والے بھی فرشتوں کو اللہ کا بیٹیاں کہتے، اور نام بھی انہوں نے مؤنث سے رکھے ہوئے تھے اپنے بتوں کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، ان کے تمام وصائف سے، جو یہ بیان کرتے تمام باتوں سے وہ پاک ہے۔ سبحانہ، اس سے پاک کہ اسے کسی اولاد کی یا بیوی کی ضرورت ہو۔ سبحانہ، اس سے پاک کہ اسے کسی ہیلپر کی ضرورت ہو، کیونکہ انسان اللہ کو بھی نا اسی طرح امیجن کرتا ہے جس طرح انسانوں کو کرتا ہے، انڈر ایسٹیمیٹ۔ اب ایک انسان خود پورے گھر کو، بہت بڑی کوئی کوٹھی ہو 1-2 کنال کی، تو ایک اکیلا انسان کے لیے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو چھوٹا گھر بھی سنبھالنا کسی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اسی نظریے سے اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اتنی صحیح چل رہی ہے، یقیناً اللہ کے کچھ ہیلپر ہوں گے۔ تو اس نے بیٹا بھی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں، حالانکہ سبحانہ وہ پاک ہے، اسے کسی کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تھکتا ہے، نہ اس کو کوئی محنت کرنی پڑتی۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنے جیسا اسے کیوں کمزور سمجھا؟ وہ تو پاک ہے ہر طرح کی کمزوری سے، تھکاوٹ سے، مشکل لگے اس کو کچھ، اس سے بھی پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کر لے گا آسمان اور زمین کو، ابتدا سے بھی اسی نے کیا۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں۔ انہوں نے کہا، یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے میری کوئی بیوی نہیں، میرے بچے کہاں سے آئے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو میں نے خود تخلیق کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے پیدا کیا تو اسے پتہ ہی نہیں کیا، کہاں، کدھر پڑا ہے اور کتنا پڑا، سب اس کی نظر میں ہے۔ ایک انسان کو اپنے گودام میں جا کے اپنی چیزیں چیک کرنی پڑتی، میں نے کتنا مال رکھا تھا، کتنا رہ گیا، کتنا بک گیا۔ ایک انسان تو اتنا کمزور، اسے پوری کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ، ایک پتا بھی جو گرتا پیچھے ہم نے پڑا اسے اس کی بھی خبر، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اور اس کے بعد اس کو جاننے والا بھی۔ یہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اتنا پاورفل، اتنا باریک بین۔ تو یہ تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ کہتے ہیں سورہ حج میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، اس کے عزت دار بندے ضرور ہیں جن کو انہوں نے پکڑ کے اللہ کے بیٹے بنا دیا۔ خالق کل شیء، وہ تو خود ہر چیز کا خالق ہے۔ فاعبدوہ، تم اس کی عبادت کرو، تمہیں حکم ہے اس کے بندے بن کے رہو، بندے ہی بنو، خالق نہ بن کے بیٹھو۔ اور اب اتنی جہالت ہے، ہر دوسرے بندے کو خدا بنائے بیٹھے، اور ڈھیروں ڈھیروں خدا، کوئی بارش کا، کوئی اولاد کا، کوئی کاروبار کے لیے، ڈھیروں ہی خدا بنائے ہوئے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کارساز بھی ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، نہیں دیکھ سکتی اس کو آنکھیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں مجھے دیکھ سکتا۔ ہاں آزمائش کے لیے دیکھ اس پہاڑ کو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا نا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے پہاڑ پر ہلکی سی تجلی ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو کے نیچے گر گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اتنی دہشت اور وحشت ہوئی، جب ہوش میں آیا تو کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تو سب سے پہلے مانتا ہوں کہ تیری بڑی ہستی اور میں اسے دیکھنے کے قابل نہیں۔
ہماری آنکھوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں، دیکھیں گے جنتی دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم میں سے کوئی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، لیکن ان آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چیزیں ہیں جو یہ 3 باتیں ہیں جو کرے گا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، آواز سنی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سنی، تو جو صحابی سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ اماں جان آپ جلدی نہ کیجئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأُولَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ 2 دفعہ دیکھنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے جن کو میں نے دیکھا تھا اترتے ہوئے، اور پورا آسمان بھر گیا تھا ان کے پروں سے۔ یہاں اللہ کو دیکھنے کی بات نہیں ہے، اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے میں کچھ کمی کی، وہ بھی اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے تمام بندوں سے گواہی لے کے تو اللہ کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ یا اللہ گواہ رہنا، اور خود اللہ نے بھی فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ تو اگر انہوں نے کسی نے یہ کہا کہ آپ نے کوئی کمی کی تو اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ اور تیسری بات جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل کیا ہوگا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کا غیب صرف اللہ جانتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ان باتوں میں تینوں میں سے کوئی بھی بات اگر کوئی کہے گا تو وہ اللہ پر جھوٹ گھڑے گا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، او کذب بآیاتی، یا اس کی کائنات کی نشانیوں کو اور اس کی ڈھیروں دوسری نشانیوں کو جھٹلائے۔ تو اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر آنکھ کو دیکھ لیتا ہے۔ کسی نے کب خیانت کی، کس نظر سے کسی کو دیکھا، کس نے نظر لگا دی کسی کو، کسی کی آنکھ سے کس طرح کی ریز نکلی، سب آنکھوں کو وہ دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت باریک بین باخبر ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس کھلی دلیلیں آ گئیں۔ فمن ابصر، اب جو ان دلیلوں کو دیکھ لے، بصیرت حاصل کر لے، فلنفسی، اس کو اپنے لیے فائدہ ہے۔ ومن عمی، لیکن جو اندھا بن کے رہے، فعلیہا، تو اس اندھے پن کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پہ کوئی نگران نہیں بنایا گیا۔ جو اللہ کی ان کھلی دلیلوں سے فائدہ اٹھا لے، اس کے احکام کو سمجھ لے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو نہ مانے گا، جو نہیں کیئر کرے گا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ یہ بصائر پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور پیچھے کافی ساری آیات میں اللہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ دیکھو، غور کرو، یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، اور اس میں تمہارے دیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ، اور تمہیں رب کو پانے کے لیے بھی یہ ساری چیزیں دی کہ ڈھونڈ لو اپنے رب کو، ہر چیز میں رب ہے۔ یہ نہیں کہ وہ حلول کر گیا جیسے لوگوں کا عقیدہ، لیکن ہر چیز کے اوریجن کو دیکھیں تو نظر آتا کون ہے جو ایسی خوبصورتی سے اور ایسی باریکی سے کام کرتا ہے۔ اپنے کسی بھی اعضاء کے فنکشن کو ہم اگر پڑھ لیں اور غور و فکر کر لیں اور جان لیں تو ہم حیران رہ جائیں گے۔ وہ الہ کا مطلب ہی وہ کہ حیران کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انتہائی خوبصورتی سے اور انتہائی باریکی سے پوری کائنات کے سسٹم چلائے اور خود ہمارے سسٹم چلائے۔ تو یہ بصیرتیں ہیں اگر کوئی لینا چاہے اس کے لیے، لیکن اگر کوئی سورج کی روشنی کو دیکھنا ہی نہ چاہے تو قصور سورج کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے جنہوں نے آنکھیں بند کی رکھی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی کائنات میں غور و فکر کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی، یا اللہ جو بھی میری زبان نے پڑھا ہے اس میں مجھے غور و فکر کی سمجھ دے، اس کی توفیق دے، والفہم لہو بمعانی، اور اس کے معنی کا فہم عطا فرما، والفہم لہو والمعرفت بمعانی، اس کا فہم، اس کے معنی کی معرفت، والنظر فی عجائبہ، اور اس کی عجائبات میں نظر کروں، دیکھوں، والعمل بذلک ما بقیت، جب تک میں دنیا میں رہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو آپ حضرت عمر کیا کرتے تھے۔ تو جسے یہ عربی میں نہیں آتی وہ اردو میں کہہ سکتے کہ یا اللہ اس قرآن کو ہم اندھوں کی طرح صرف پڑھتے ہی نہ رہیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اور وہ غور و فکر کرنے میں ہمیں سکھا دے، اس کی عجائبات دکھا دے، اس کے معنی کی سمجھ دے دے، اسے ہماری زندگیوں میں شامل کر دے، اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم اس کو کس طرح ہر کام میں اپنے آگے رکھیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے گلہ کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا۔ تو یہ جو ہماری زندگی کا لائے عمل ہے، وے آف لائف ہے، اسے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔